خامند اور بیوی کا رشتہ، یہ تمام رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے بنیادی رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قائم کیا وہ آدم اور حوا، میاں بیوی کا پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے، اور جنت میں بھی رشتہ میاں بیوی کا ہی رہے گا۔ ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ، ہر بیوی اپنے خامند کے ساتھ پوری جنت میں الگ الگ رہیں گے۔ اور ابتدائے رشتہ انسانیت ہوئی ہے خامند اور بیوی کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا، ایک پیغام دیا کہ کائنات کا نظام مرد کے گرد گھومے گا، عورت کے گرد نہیں۔ مرد الرجال قوامون علی النساء کا مطلب ہے کہ کائناتی نظام اللہ نے مردوں کے سپرد کیا ہے، اس کو چلائیں، یہ چل، عورت اس کی معاون بنے گی، مددگار بنے گی۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو پہلے وجود بخشا، ان کا پتلا بنایا، وہ پڑا رہا، وہ خشک ہو گیا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر ان کو کپڑے پہنائے، پھر ان کو جنت میں ڈالا۔ اللہ نے اسی طرح حوا کا پتلا بھی بنا دینا تھا، ساتھ ہی ایک گارے کی ڈھیری بنا دیتے تو حوا کا پتلا بھی۔ اب خیال فرمائیں کہ اللہ نے عورت کو پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا، پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ڈھیری ساتھ حوا کی بناتے تو وہ کیا مسئلہ تھا، فرشتے ہی ہیں اور تو کوئی ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ڈھیری بنا کے چل بھائی آدم بن گیا، یہ چل بھائی ہوں حوا بھی بنا دے، وہ بھی بن جاندی، دونوں ہی پڑے ہوتے۔ نہیں، ایسا نہیں کیا ہے، حوا کی ڈھیری نہیں بنائی، حوا کے پتلے کو بے پرد نہیں رکھا، آدم کو سلایا، آنکھ کھلی تو پہلو میں حوا کو بٹھایا ہوا تھا، پورے لباس، پوری زیب و زینت کے ساتھ۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ یہ تیری بیوی ہے، تیری زندگی کی ساتھی۔ اور عجب بات، جنت جیسی نعمت کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہتے تھے۔ ماں جی آئی تو اب بیدا دل لگا، نہیں تو جنت میں بھی اداس رہتے تھے۔ مہر کیا چیز ہے؟ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں، وہ جو مالدار گھرانے کی بچی ہو یا کسی جھوپڑے کی بچی ہو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا۔ تھوڑا رکھو یا ساری دنیا سونا بنا کے مہر بنا دو، ایک بال کی بھی قیمت نہیں۔ مہر ایک علامت ہے، ایک علامت ہے کہ آج کے بعد اس لڑکی کا خرچہ یہ لڑکا اٹھائے گا، جب تک وہ زندہ، یہ نکاح قائم ہے، یہ خرچہ خامن قوامون علی النساء، گھر کا نظام مرد چلائے گا، عورت گھر میں بیٹھے گی، نسل کو تیار کرے گی، تربیت کرے گی، ایک خوبصورت نسل اگلی نسل کو دے کے دنیا سے جائے گی۔ بہت بڑی جاب ہے ہماری عورت کی، یہ انسانیت کا پہلا رشتہ ہے۔ والدین کے حقوق کے لیے چند آیات، اولاد کے حقوق کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے حقوق کے لیے چند آیات ہیں، خامند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ پوری سورت اتری ہے، سورہ طلاق، پوری سورت، سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ مائدہ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری کہ یہ رشتہ باقی رہے، کیونکہ اس میں کمزوری ہے، اہمیت کے باوجود اس میں ایک کمزوری ہے کہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا، باقی رشتہ ٹوٹتا نہیں۔ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، باپ کا باغی ہوں یا باپ کا خدمت گزار ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، بھائی سے لڑا ہوا ہوں یا صلح ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خامند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب بے جا طلاق دی جاتی۔ ضرورت کے تحت تو طلاق رکھی گئی، لیکن جیسے آج کل کی طلاقیں ہو رہی تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا۔ میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں تو وہاں ایک بچی ملی مجھے، کہا کہ مجھے طلاق ہو گئی، کہ سسرال والوں کا تیرے ابے گڈی تو دیتی کوئی نہیں، چل واپس، اور خود وہ ڈاکٹر ہے جی، طلاق ہو گئی۔ تو اس طرح جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو پھر اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ تو یہ رشتہ کیسے گزارنا ہے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے؟ کیونکہ میری بات سن لیں غور سے، آپ مالدار لوگ بیٹھے ہیں، پیسے سے آپ زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے، گھر خوبصورت بنا سکتے ہیں، گاڑی خوبصورت لے سکتے ہیں، زیور خوبصورت خرید سکتے ہیں،
زندگی کی خوبصورتی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے. زندگی کی خوبصورتی صرف میرے نبی کی غلامی میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے. جو اس کے پیچھے چلے گا اس کی زندگی میں حسن آئے گا، جمال آئے گا، کمال آئے گا، باقی ویرانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں. اس کائنات کا پہلا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، اور انسانیت کا آخری رشتہ وہ بھی خاوند اور بیوی ہے کہ جنت میں ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ، ہر خاتون اپنے خاوند کے ساتھ ابدی زندگی گزارے گی. الحقنا بہم ذریتہم، ساتھ ساتھ رہیں گے اولاد رشتہ دار، لیکن ہر جوڑا اپنی جنت میں الگ. کسی رشتے کے لیے اتنی آیات نہیں اتاری گئیں جتنی خاوند بیوی کے لیے اتاری گئی. پوری سورت اور سینکڑوں آیات. ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات، رشتہ داروں کے لیے چند آیات، لیکن خاوند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات. دو وجہ سے اس کو زیادہ پھیلایا گیا ہے. ایک اس کی اہمیت، ایک اس کی نزاکت. اہمیت یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے، یہ اگر ہل گئی تو سارا معاشرہ ہل جائے گا. اور نزاکت اس لیے ہے کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں. ماں بیٹے کا، ماں بیٹی کا، باپ بیٹے کا، بھائی بھائی کا، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں. خاوند بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا. تو اس لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے قرآن نے مضامین بیان کیے. کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی کے طور پہ بیان نہیں کیا. قرآن زمین آسمان کو اللہ کہتا میری نشانی ہے، لیکن کسی رشتے کو اللہ نے نہیں کہا کہ میری بہت بڑی نشانی ہے. ایک رشتے کو اللہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کو بڑی نشانیوں میں لے کر آیا. میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا. اور تین باتیں بتائیں جو کسی رشتے میں نہیں بتائیں. تمہیں سکون حاصل ہو، محبت ہو، غمخواری ہو. تین چیزیں اس رشتے میں بتائیں: سکون، محبت، غمخواری. تو بھائیو میرے عزیزو، ایک تو میں یہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی کہ یہ رشتہ بہت اہم ہے، سب سے بڑا رشتہ، سب سے بڑا رشتہ. زندگی کیسے گزارنی ہے؟ لفظ نکاح میں پیغام موجود ہے. لفظ نکاح عربی ایسی زبان ہے جہاں ہر لفظ جہاں لگایا گیا ہے وہاں پورا پیغام لے کر آتا ہے، پورا پیغام. تو میں سوچتا تھا کہ اس رشتے کے لیے لفظ نکاح کیوں ہے، تو مجھے اتنی خوبصورت مناسبت ملی. نکاح کا مطلب ہے دو چیزوں کا یکجان ہو جانا، دو چیزوں کا یکجان ہو جانا، اور بارش کے پانی کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا، نیند کا آنکھوں میں اتر کر سلا کے یکجان ہو جانا، مرد کا عورت پہ اعتماد کر کے ایک جان ہو جانا، درخت کی شاخوں کا ایسے آپس میں مل جل کر یکجان ہو کر چھاؤں بنا دینا. یہ ہے لفظ نکاح. مرد کے خوبصورت اخلاق جو دھیمی بارش کی طرح عورت کے دل پہ اترتے ہیں، جو زمین ہے اور وہ ایک سرسبز کھیتی بن جاتی ہے. دھیمی بارش والے اخلاق اپناؤ، تمہارا گھر آباد ہوگا. اخلاق بارش کی طرح ہیں اور بیوی زمین کی طرح ہے. اس کا دل تمہارے اخلاق سے متاثر ہو، نیند کا آنکھوں میں اتر جانا اور سلا دینا. تمہارے خوبصورت رویے تمہاری بیوی کو اتنی سکون کی زندگی دیں کہ وہ چین کی نیند سوئی چین سے اٹھے. کتنے گھر ٹوٹ گئے شک کی وجہ سے. شک، نیک پاک بیویوں پہ شک کرتے 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 طلاقیں ہو گئی.
ایک مزاج ہے، اس کے لیے عالم غیر عالم کی بات نہیں ہے، ایک مزاج ہے. اگر تربیت نہ ہو تو یہ اپنے گھروں کو تباہ کر دیتا، چاہے عالم ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے دیندار ہو، چاہے دنیا دار. بیوی کے فون چیک کیے جا رہے، کتنے فون کیتا ہے، کتوں فون آیا، کتوں میسج کیتا ہے، کتوں میسج آیا. یہ ایسے الو ہیں کہ اپنا گھر تباہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اعتماد کرنا، اعتماد دینا. اور چوتھا مطلب ہے شاخوں کا جڑ کے چھاؤں بنا دینا، جس کے نیچے نسل پروان چڑھتی. خاوند بیوی کے خوبصورت رویے اور اخلاق جو یوں مل کر ایک چھاؤں بناتے ہیں، اور اس چھاؤں میں اگلی نسل پر